بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ایٹ فیضی چینل۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 11 ذی الحج کو سورۃ النصر نازل ہوئی۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ مل چکا تھا کہ میرے نبی، آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، ابھی آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں۔ زوال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور تینوں شیطانوں کو پتھر مارے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا: لوگو، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ آج کے بعد تم لوگ مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو مدینہ سے یمن روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ ابن جبل سے بہت محبت تھی۔ جب آپ ان کو یمن کے لیے روانہ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ 7 میل پیدل سفر فرمایا اور پھر ایک جگہ فرمایا: معاذ، یہ میری آخری ملاقات ہے۔ جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد، لیکن مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن آپ نے جلدی سے منہ پھیر لیا اور آنسو چھپا لیے۔ فرمایا: معاذ، اس جدائی کا غم نہ کر۔ جو تقوی پر مرے گا وہ میرے قریب ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا۔ اس جنازے کو پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دفن کرنے کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو سر میں شدید درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھتا گیا، اور اس دن باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سر درد کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 14 دن سر درد اور بخار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دن گھر بدلتے تھے۔ اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کل کس کی باری ہے؟ تو بتایا گیا کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پوچھتے تھے، تو سب بیگمات نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سب بیگمات نے آ کر فرمایا: یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے تو پھر ترتیب شروع فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور ان کے ساتھ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلے گئے۔ یہ پیر کا دن تھا، اور اگلے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ آخری ایک ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارا۔ جب صحابہ کرام حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا: میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اور اس طرح بہت دعائیں دیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، جب تم مجھے غسل دے چکو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے، اس کے بعد میرے خاندان کی مرد، پھر خواتین اور ان کے بچے، اور پھر ان کے نوکر نوکرانیاں آئیں گے، اس کے بعد مکہ کے مہاجرین قریش آئیں گے، ان کی عورتیں، ان کے بچے اور ان کی نوکر نوکرانیاں، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، اور پھر تم مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے میں ابھی 5 دن باقی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ پھر 7 کنوؤں کا پانی لایا گیا اور تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالا گیا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا، لوگو، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، زیادتی کی ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان اور مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہاں پر بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی بات کو دہراتے گئے، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر یہ الفاظ دہرائے، لوگو، یہاں پر مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے 3 روپے دینے ہیں۔ فرمایا، ضرور دینے ہوں گے، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ گے کس طرح دینے ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس ایک سوالی آیا تھا، اس وقت آپ کے پاس نہیں تھے، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو دے دو، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، فضل، میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ فرمایا، جی یا رسول اللہ، میں ذمہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس سے لے لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے، نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، لیکن جمعرات کے دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، لیکن گر گئے، پھر اٹھنے لگے، لیکن کمزوری کے باعث اٹھ نہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اس وقت ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ نماز ہی پڑھانی ہے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کھڑا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کی آواز سنی تو دور سے آواز فرمائی،
کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کرو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کرو۔ اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، الٹے ہاتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی مسجد میں امت کے ساتھ۔ جمعے کا دن تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے حبیب کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکلیف ہے۔ ہفتے کے دن پھر جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے حبیب کا حال پوچھ کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا تکلیف ہے۔ 12 ربیع الاول آ گیا، 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھول کے سب کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ہم اپنی نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے اور بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے لیے سفر شروع کیا۔ اشراق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور قریب کیا اور کہا کہ میں آج جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رو نہیں، چند مہینوں بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر اور سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور بہت دعائیں دیتے رہے، ان کو رخصت کیا۔ آخر میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جیسے ہی گلے لگایا آنسو شروع ہو گئے، ان کو بھی رخصت فرما دیا۔ جب وہ چلے گئے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا ہے؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک اور فرشتہ بھی تھا، کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ اجازت لے کر جانا، بن اجازت کے اندر مت جانا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ نے ایسا اختیار کبھی کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی اور آخری ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو کیا میری جان نکالو گے؟ فرمایا جی ہاں نکالوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟
جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو جبرائیل جا کر پیغام لائے کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز نہ چھوڑنا اور نوکر نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر آخر میں فرمایا یا اللہ بلا لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبرائیل علیہ السلام بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل پوری ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔